برطانیہ کے نئے دفاعی سربراہ جنرل نائٹن نے روس کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرات کے تناظر میں قومی استقامت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ برطانوی عوام کو ملک کے دفاع کے لیے ہر سطح پر تیار رہنا ہوگا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یوکرین کے خلاف روس کی تقریباً 4 سالہ جنگ نے یورپ خصوصاً برطانیہ کی سلامتی کو سنگین چیلنجز سے دوچار کر دیا ہے۔ قومی استقامت کا مطلب زیادہ سے زیادہ افراد کا دفاع کے لیے تیار ہونا ہے، اسی لیے باقاعدہ فوج کے ساتھ ریزرو فورسز اور کیڈٹس کی تعداد بڑھانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ جرمنی میں یوکرین کے صدر اور یورپی رہنماؤں کے درمیان اعلیٰ سطح کے مذاکرات جاری ہیں۔ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں میں نمایاں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ یوکرین اور امریکی مذاکرات کاروں میں مجوزہ امریکی امن منصوبے پر کئی گھنٹوں تک بات چیت ہوئی۔ مذاکرات کے دوسرے دور سے قبل یوکرینی صدر نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ اب مذاکرات بہت مشکل ہیں، مگر کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ امریکہ نے یوکرین کو بہت مضبوط سیکیورٹی ضمانتیں دی ہیں۔ میدان جنگ میں کشیدگی بھی برقرار ہے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس نے رات گئے یوکرین پر 153 ڈرونز داغے، جن میں سے 17 اپنے اہداف تک پہنچے۔ یوکرین نے ایک روسی آبدوز کو بھی کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے بھی 130 یوکرینی ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ سڈنی دہشت گردی واقعے میں بھارت کے ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آ گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسیز نے سڈنی واقعے پر بھارتی حکومت سے باضابطہ رابطہ کر لیا۔ آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسیز نے دہشت گردوں کے حوالے سے بھارتی حکام سے پوچھ گچھ کے لیے رابطہ کیا ہے۔ سڈنی دہشت گردی واقعے میں ملوث ایک دہشت گرد کے دوست نے کہا تھا کہ نوید کا تعلق بھارت سے ہے۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ سڈنی واقعے میں ملوث دہشت گردوں کا تعلق بھارت سے ثابت ہو رہا ہے۔ روس یوکرین جنگ بندی پر مذاکرات جاری ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم جنگ بندی کے قریب ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بات چیت ہوئی، یورپی لیڈروں کی جانب سے مکمل حمایت حاصل ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اقتدار سنبھالا تو میکسیکو بارڈر کنٹرول جرائم پیشہ افراد کے پاس تھا۔ سمندر کے راستے منشیات کی سمگلنگ روک رہے ہیں۔ سمندری راستے سے منشیات کی سمگلنگ 94% کم ہو گئی۔ منشیات فروشوں کے خلاف زمینی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ بائیڈن دور میں 25 ملین افراد غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوئے۔ غیر قانونی تارکین وطن کا میکسیکو بارڈر سے داخلہ مکمل بند کر دیا۔ امریکہ کے بدترین بارڈر کو صرف 2 ماہ میں محفوظ ترین بنا دیا۔